بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، پاک فوج کا بڑا آپریشن جعفر ایکسپریس کے تمام مغویوں کو، مسافروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. ISPR کی جاری کردہ بیان کے مطابق تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے فوج پاکستان کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا گیا. وفاقی وزیر عطا نے PTI پر تنقید کے نشتر برسا دیے. کہا سوشل میڈیا پر ایک مخصوص طبقہ BLA کا حمایتی اور فوج مخالف مہم چلا رہا ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ بولے ملک کے امن کی خاطر فتنہ الخوارج کے خلاف حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ سے جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے حوالے سے جو ٹویٹ کی گئی، جس میں لکھا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی لہر پر تشویش ہے. ہمارے گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں جو 4 درجے تنزلی ہوئی تھی ہمارے دور میں، آج ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں. حوالہ بھی دیا گیا کہ سال 2024 کے اندر بدامنی کے واقعات میں 45% اضافہ ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بلاول بھٹو زرداری پر برس پڑے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کینالز کا معاملہ بھی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے 9 ارب روپے وفاق سے لے لیے ہیں اور کینال کے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی ہے. عمر ایوب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن بولے PTI والے چوری کر کے خود کھوجی بنتے ہیں اور دریائے سندھ پر متنازع منصوبے تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کیے تھے. یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ تحریک انصاف اور JUI میں جاری مذاکرات کتنے ضروری ہیں. PTI والے مولانا کو احتجاج میں شامل کرنے کے لیے، اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، مگر مولانا کی جانب سے اب تک کوئی مشترکہ احتجاج کے لیے کوئی حکمت عملی یا حتمی جواب نہیں دیا گیا ہے. جبکہ تحریک انصاف کے لیڈرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے آپس میں مشاورت کرتے نظر آ رہے ہیں. آج قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ہے کہ فوج کی کارروائی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے، کوئی شک نہیں اس جنگ میں فاتح ہوں گے، پورا اعتماد ہیں وہ. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ PTI کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو بیانیہ بنایا گیا وہ قابل مذمت ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دفتر خارجہ بھارت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ISPR افغانستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، وزیر دفاع، وہ کچھ PTI پہ زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تورخم بارڈر 3 ہفتے سے بند ہے. مذاکرات کے لیے جرگہ بنایا گیا 4 دن پہلے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس جرگے کے لیے آنے والے افغان طالبان کی طرف سے جو وفد آیا تھا، انہوں نے غیر سنجیدگی کا الزام لگاتے ہوئے کوئی مذاکرات نہیں کیے. ایک دن میں $30 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے ہمیں تجارت میں، ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس وہاں کھڑے ہوئے ہیں. سیاسی ماحول بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، APC کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آل پارٹیز کانفرنس ہو پائے گی؟ ہوگی بھی تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا دریائے سندھ میں جو کینالز بن رہی ہیں چولستان میں، ان کا کام روکا جائے گا؟ آج جو سندھ اسمبلی میں جام خان شورو صاحب نے جذباتی تقریر کی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ول اٹ گیو دیم ریزلٹس، یا پھر یہ صرف الفاظ ہیں، لفظی گولہ باری ہے؟ گفتگو کریں گے اس پروگرام میں. ویلکم کرنا چاہوں گا ڈسکشن کے لیے، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیصل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، بھی میں کہوں گا انہیں ایون دو کہ وہ اپنے آپ کو لائر ہی کہتے ہیں PTI کا. بٹ فیصل صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم سر، جزاک اللہ خیر. نعیم قریشی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی. میں تینوں مہمانوں کا بےحد مشکور، شکر گزار ان کے قیمتی وقت کے لیے. فیصل چودھری صاحب، جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا اور یقیناً دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر ایک PTI کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں فیصل صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر PTI نے جو کیا وہ سب نے دیکھا، صحیح نہیں کیا، ایک طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کی سائیڈ لی اور غلط بیانیہ بنایا. آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے انہیں؟ پہلے تو جو آپریشن کامیاب ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ایک قابل اطمینان بات ہے، اور جو ہاسٹیجز ہیں ان کے ریلیز جو ہے وہ اس میں ہر پاکستانی کے لیے وہ باعث اطمینانیت ہے، اور اس پہ ظاہر تحسین بنتی ہے. جہاں تک PTI کے اوپر الزامات لگانے کا تعلق ہے، تو اس حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں تارڑ ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب ہیں. کچھ ان کو کیونکہ اپنی پالیسی ہے نہیں اور اپنی کارکردگی ان کی زیرو ہے، تو PTI کے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں. وہ PTI کے کس اکاؤنٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ PTI کے تمام لیڈرز نے اپنے اکاؤنٹ سے، اور PTI کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہیں اس سے جعفر ایکسپریس کے حملے کی مذمت کی گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھائیں جس کو PTI نہ اون کرتی ہے، نہ ڈرائیو کرتی ہے، نہ وہ تعلق ہے، اگر کوئی آپ اس پہ کو رکھیں گے تو علیحدہ بات ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے طلب، یہ ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کے روٹ کازز
की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, देखें एहतसाब तो होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और ये कहना कि उसको भारत और अफगानिस्तान फंडिंग दे रहा है, बिल्कुल वहां से फंडिंग हो रही होगी और उसको रोकना है, लेकिन क्यों नहीं रुका? किसकी कोताही थी? इतनी बड़ी तंजीमें पाकिस्तान में इतने हथियारों से कैसे फिर रही हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी अगर क्रॉस बॉर्डर से उनको हेल्प हो रही है तो कैसे हो रही है? वो कैसे हो रही है? इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसके आप तो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप पूरी दुनिया में जब कोई टेररिज्म का वाक़या होता है तो उसको निपटने के बाद आप उसके रूट कॉजेज की तरफ देखते हैं। इस मुल्क में इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म का जो है मामला चल रहा है। सिंध में के साथ वफाक की लड़ाई चल रही है, नैरो के ऊपर केपी के साथ और बलोचिस्तान के साथ उनकी जो मामलात हैं अमनो अमा के। अब कल ये कहा गया कि जी उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, तो बलूचिस्तान का सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करना आसान है। जो लोग पिछले 70 सालों से बॉर्डर सिक्योरिटी पे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज हैं, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल कि आपने ये सारा कुछ हो रहा था। तो आज मैं अखबार में पढ़ा था कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि इसका कोई हमें इसकी वार्निंग भी नहीं थी। सो ये कैसे इतना जो है वो स्लीपिंग सेल्स काम कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो बजट पाकिस्तानी हुकूमत देती है। तो ये सारी बातें वो सवाल तो उठाए जाएंगे और हुकूमत को सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, और जो हुकूमत में होता है उसको सख्त बातें भी सुननी पड़ती हैं, तना और कड़वी कसीली भी सुननी पड़ती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे मामला जो हैं इनके ऊपर पीटीआई ने एक बात की है। ये तो खामखा का इल्ज़ाम है, जैसे मैंने किया कि कोई भी आप पीटीआई के किसी रहनुमा का या पार्टी का कोई अकाउंट जो है वो नहीं कर रहे, और वैसे ही आप उठा के एक ब्लैंकेट एलिगेशन लगा रहे हैं। और ये दहशतगर्दी जो है ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, किसी एक हुकूमत की पार्टी, एक लसानी गिरोह का, एक लसानी कौम का मसला नहीं है। जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको संजीदगी के साथ एड्रेस करने की जरूरत है। वेल सेड सर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी नज़र में DGISPR का पीटीआई की तरफ इशारा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई की तरफ इशारा, और ये कहना है कि सोशल मीडिया पर BLA और पीटीआई यक जुबान नजर आए, और जो कामयाबी से ऑपरेशन हुआ है उस पर आपकी राय बैरिस्टर आमिर हसन साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये इस पे हम हौसला अफजा तो है ऑपरेशन की कामयाबी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं दहशतगर्दी की वजह से वो कोई 2-4 साल के नहीं, ये दहाइयों से हैं। इसमें वजूहात अभी फैसल साहब कह रहे थे कि क्या हैं, ये वजूहात तलाश की गई और उसके हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। और आपको याद होगा, मैं तारीख थोड़ी सी रखता हूँ आपके सामने, कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा तमाम सियासी जमातें दहशत गर्दों की हमदर्द रही हैं कभी ना कभी, और इसलिए कोई भी इससे बरी जिम्मा नहीं है। कोई कहता था हमारे लोग हैं, कोई कहता था आप दूसरे इलाकों में जाएं, हमारे सूबे में तो ना करें, हम तो आपके नेचुरल अलाए हैं। और फिर कुछ ये अफगान जहाज जो जनरल ज़िया का था उससे मुस्तफीद हुए, कुछ जनरल मुशर्रफ के साथ थे उससे मुस्तफीद हुए। अच्छा, फिर हुआ ये कि सियासी जमातों ने सोचा, और सबसे बढ़ के जब तमाम मर्द इस मुआशरे में गुम हो गए थे तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दहशतगर्दों को चैलेंज किया, और उनकी शहादत ने इस मुल्क का जो था नजरिया उसे चेंज किया, और वो जो बयानियां हमेशा ये हमारे लोग हैं वो बदला, और रियासत इनके खिलाफ बरसरे पैकार हुई और ऑपरेशन शुरू हुए। और फिर हमारी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी से इसे किया। फिर PMLN ने इसे आगे बढ़ाया, और PMLN के दौर में हमने मिलके नेशनल एक्शन प्लान किया। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट आई, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट जो थे, मुस्लिम खान जैसे और दूसरे, उन्हें जिन्हें सजाएं मौत दे दी गई थी दहशतगर्दी में, उन्हें इन्होंने रिहा किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अलवी साहब ने। और उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांगे दोहल कहते रहे कि मैं 35,000 फाइटर्स को वापस लेके आया, और ये वो फाइटर्स का वापसी है जिनका आप रिजल्ट देख रहे हैं। तो देखिए, नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, उससे हमें आगे बढ़ना है। सियासी जमातों को अब ये दहशतगर्दों की हमदर्दी से बाज आ जाना चाहिए। उन कायदीन को अब ये माफी कौम से मांग लेनी चाहिए कि उनकी वजह से कौम ने क्या क्या नुकसान उठाया है। क्लैरिटी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही है
ہے اور رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے، اس کے لیے ہم نے جانے دی ہے۔ باقیوں نے دہشت گردی سے فائدہ اٹھایا ہے، سیاسی موقف تب بناتے ہیں جب دہشت گرد کمزور ہوں تو یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، جب یہ مضبوط ہوں تو ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کی حکومتیں آئیں تو انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان اس جگہ پہ ہے۔ اور پھر جو سیاسی جماعت پاکستان کو اس وقت پوری دنیا میں بدنام کرنا چاہ رہی ہے اور وہ انسانی حقوق کا باتیں کر کے، تو پھر وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ جو لبریشن آرمیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملتے ہیں، پھر وہ زبان استعمال بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو سیاست ریاست کے تابع کرنی ہے یا ریاست کے خلاف کرنی ہے۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ریاست کے خلاف سیاست کرنے والی نام نہاد سیاسی جماعتیں کبھی بھی باقی نہیں رہتی اور کہیں بھی باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر۔ نعیم قریشی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کردار سوشل میڈیا پر منفی رہا اور ہماری فورسز کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یقیناً خراج تحسینی پیش کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بے شک جس طرح ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں اور وہ تفصیلات یقیناً درستی ہوگی، اور جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ نہایت چابک دستی سے جو ہے وہ ہمارے اداروں کے جو اہلکار ہیں انہوں نے شہریوں کی زندگیاں بھی بچائی ہیں، اور جو حملہ آور تھے انہیں ظاہر ہے کہ قتل بھی کیا ہے، جہنم واصل بھی کیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی ہمگیر صورتحال ہے، اس کو مختلف انداز میں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں سیاستدانوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ان کا اسکوپ بڑا لیمیٹڈ ہے اور ان کی گفتگو میں تضاد بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ بلوچستان کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران صاحب نے بھی کئی دفعہ سنجیدہ ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے کسی کو الزام نہیں دیا، انہوں نے صورتحال پہ گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی سنگین گفتگو کی تھی بلوچستان کے حوالے سے۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سنگین گفتگو کر چکے ہیں۔ ہماری سیاسی قیادت جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ پچھلے 3 سالوں میں وہ بلوچستان کے نوجوانوں کو انگیج کرتے ہیں، اور بڑا نمایاں فرق ہونا چاہیے تھا کہ جو بلوچستان کے واقعی نوجوان ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی انہیں الگ کرنا تھا اور دہشت گردوں کو علیحدہ کرنا تھا۔ پی ایل اے کو بالکل آئیڈینٹیفائی، بالکل علیحدہ کر دینا چاہیے تھا، اور جو بلوچستان کے وہ نوجوان جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بالکل علیحدہ کر دینا چاہیے تھا۔ صوبائی حکومت کا ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا، مرکزی حکومت کا ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ یہ تو مقامی سطح پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بلوچستان کے معاملے میں بھی کتنی سنجیدگی تھی، اور اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو جب ہم افغانستان کا نام لیتے ہیں، جب ہم انڈیا کا نام لیتے ہیں، انڈیا ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن کیا یہ ہماری سفارتی سطح پہ ناکامی نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو بھی انگیج نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بھی کوئی میننگ فل ڈائیلاگ ہم نہیں کر سکے، اپنی سرحدوں کو محفوظ کر سکے؟ ہم بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان سے افغانستان سے جو ہے وہ آپریٹ کر سہولت کاری ہو رہی تھی، اور یہاں جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان کے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کے باوجود ہم پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ افغانستان کو مجبور نہیں کر سکے، انگیج نہیں کر سکے کہ وہ اپنی ان دہشت کی جو کارروائیاں ہیں ان سے باز رہیں۔ قریشی صاحب، 3 ہفتے سے تورخم بارڈر بند ہے۔ جو افغان جرگے کے نمائندے آئے تھے افغانستان سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، اس لیے وہ چلے گئے واپس۔ پر ڈے $3 ملین کا نقصان۔ سر میں اس کی مثال دینے والا تھا کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان سے، دیکھیے بہت سارے لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے صرف اسمگلنگ ہوتی ہے، لیکن میں لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں کہ افغانستان سے اسمگلنگ ہی نہیں، لیگل تجارت بھی پاکستان کی بہت بڑی تجارت ہے، پاکستان کے تاجروں کا بہت بڑا مفاد وابستہ ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ ہماری پاکستان کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اسمگلنگ سے جوڑ کے جو ہے غیر سنجیدگی سے، میں خود بھی یہ کہتا ہوں غیر سنجیدگی سے بارڈر اچانک بند کر دیا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے ہمارا، لیکن حکومت کی آپ کو کوئی بااثر شخصیت، کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر دفاع اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اور اس وقت دیکھیے جب حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو جوڑے، یہ حکومت ہے، یہ حکومت ذمہ دار ہے
کہ اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی. آپ کے پی ٹی آئی سے سیاسی اختلافات ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کو رگڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. بیرسٹر صاحب, 2 جملے ہیں جس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہتا ہوں. ایک جملہ ہے سر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے, ایک جملہ ہمارے چیف منسٹر بلوچستان بگٹی صاحب کا ہے. بگٹی صاحب کہتے ہیں ابھی تو ہم نے جنگ شروع نہیں کی ہے, جب شروع کریں گے پتہ چل جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ. میں چاہوں گا یہ دونوں جملے آپ کے سامنے ہیں, کچھ رہنمائی فرمائیے, سمجھائیے ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک جنگ شروع کیوں نہیں ہوئی دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیے, جو ترجمان ہے آئی ایس پی آر ہیں وہ اپنی بات کی تشریح تو وہ کریں گے, چیف منسٹر صاحب نے بھی جو کہا, لیکن بہرحال جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شاید اس سختی کے ساتھ اسے نہیں نمٹا گیا, اور جو بات چیف منسٹر نے بھی کی, میں نے ان کی اسپیچ سنی ہے, یا آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہمدرد رہے ہیں جو انہیں سیاسی حقوق کی جنگ سمجھ کے اور اس کے ساتھ رہے ہیں. تو اگر تو سیاسی حقوق یہ ہیں کہ میرے ساتھ یہ فلاں ہو گیا تو میرے سیاسی حقوق یا میرے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, لیکن جب آپ بے گناہ بسوں سے اتار کے لوگوں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرتے ہیں تو یہ کون سے بنیادی حقوق ان کے نہیں ہوتے ہیں؟ اور کسی کو جان سے مار دینے سے بھی کسی کے سیاسی حقوق متاثر نہیں ہوتے ہیں. یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اب اسے سختی سے نمٹا جائے گا. جہاں تک بات کی ابھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے پیپل پارٹی کو تو گورنمنٹ میں آئے 1 سال ہوا ہے, اور خود ہی یہ فرما بھی رہے تھے کہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, ایک گمبھیر مسئلہ ہے, اور اس گمبھیر مسئلے کو یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر پیپلز پارٹی اسے حل بھی کر دے اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہو جائے. اور پھر یہ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ان کا اصرار ہے کہ لوگ اور سیاستدان سطحیت پہ دیکھ رہے ہیں معاملے کو, اور یہ بڑی گہرائی سے اس معاملے کو جانچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور یہ اگر اتنی گہرائی سے سمجھتے اور جانچتے ہیں تو پھر انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 1 سال میں آنے والی سیاسی حکومت کتنی ذمہ دار ہے, کتنی اتھارٹی رکھتی ہے اور کس طرح کر سکتی ہے. پھر یہ 2 باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات جو بار بار کی گئی کہ جی سطحیت کے اوپر ساری بات ہوئی ہے, میں نے ایشوز کو چھیڑا, ساری باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کر دینا, میڈیا میں بیٹھ کے کر دینا کوئی میرے خیال سے ہنرمندی نہیں ہوتی ہے. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, اپنی ریاست کو ایکسپوز کرنا, اپنی کیپیسٹی کو, اپنے پھر یہ باتیں کہاں کرنی چاہیے بیرسٹر صاحب؟ یہ باتیں جہاں پہ پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے. یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ سیشنز پہ کرنی چاہیے. یعنی جو عام لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. نہیں کریں, وہ کریں. میں دیکھیے ایک بات اور ہے, عام آدمی کا یہ چیزوں کا, جب آپ میڈیا ہے اور نیشنل میڈیا ہے, آپ کی بات رائے عامہ کو بناتی ہے, لوگ آپ کی بات کو سچی خبر سمجھتے ہیں. چائے کی ہوٹل پہ بیٹھی ہوئی بات کوئی خبر نہیں ہے, وہ گپ شپ ہے. لیکن آپ کی اگر یہاں سے بیرسٹر صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے پاکستانیوں کو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کی باتوں پر بھروسہ ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا سر. بھروسہ تو ایک کنسپریسی تھیوریز کا اس قوم کو عادت ہے 75-76 سالوں میں سچ کے اندر سے بھی نکالتے ہیں. یہ تو ایک عادت ہے, یہ ناسل قوم ہمارے اندر ہے, لیکن اسے کبھی بھی نہیں رہا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا والا ایٹیٹیوڈ بنا لیں گے, ہم بھی وہی گپ شپ کریں گے جو چائے کے ہوٹل پہ ہوتی ہے؟ دوسری طرف صرف الزامات ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے, یہ سیاسی جماعتیں ناکام ہیں اور فلاں ہیں, اور پی ٹی آئی کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے تو کوئی بھی اکاؤنٹ سے ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ارے اکاؤنٹ کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیوز نہیں لگی ہیں جو مودی کے اکاؤنٹ سے لگتی ہیں؟ اور آج بھی اکاؤنٹس دیکھیں کون سی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. بتائیے کیا پاکستان کے اندر کبھی ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کی ہے, لیکن کیا ایسا ہوتا تھا جو زبانیں آج استعمال ہو رہی ہیں؟ ٹھیک سر. کیا کبھی ہوتا تھا کہ آپ کو کمانڈر کے گھروں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو لابنگ کروانی پڑتی تھی باہر کے ممالک کے اندر؟ اب آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کا دہشت گردی کا مسئلہ بالکل گمبھیر ہے, یہ آج کا نہیں ہے. جب افغانستان کے اندر گرم پانیوں کی رسائی کا تماشا رچایا جا رہا تھا
جب لاکھوں مہاجرین کو یہاں پہ بسایا جا رہا تھا, جب اس کے بعد خانہ کعبہ میں جا کے ان کی اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی جا رہی تھی, یہ سب تھا. ہم اس وقت بھی دور تھے, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے یا ANP کہہ رہی تھی کہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. اسی کے اثرات ہوئے ہیں. آج اب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر آپ لوگوں نے یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان پیدا کیے, امریکہ نے بھی کیے, ہم نے بھی اسے آگے بڑھایا. یہ اس کے نقصانات ہیں جس کے خلاف پیپلز پارٹی تب بھی بول رہی تھی. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ریاست کے بیانیے جب بنتے ہیں تو اداروں کے ساتھ لڑائی کر کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اداروں کے ساتھ قومی سلامتی کے اجلاس میں چیلنج کر کے, جس طرح مشرف نے بی بی کو پہلے یہ دی تھی کارگل آپریشن کی, تو بی بی نے اسے کہا تھا واٹ نیکسٹ, اور اس کے بعد اس نے بی بی نے آپریشن کی اجازت نہیں دی تھی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بات بیٹھ کے اپنے اداروں کو ایکسپوز کرنا یہ کوئی ریاست کی خدمت نہیں ہوتی ہے. ہاں ہم ان کی کوتاہیوں کے اوپر کر کے اسے آگے کر سکتے ہیں, لیکن 1 سال کی حکومت کو 76 سال کے معاملات کے اندر مورد الزام ٹھہرانا بلوچستان کی ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, بہتر کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اور انشاءاللہ اپنی بہتر. رائٹ. چودھری صاحب, DGISPR صاحب کا کہنا رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ, اور بپٹی صاحب کا کہنا کہ ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, شروع ہوگی تو پتہ چل جائے گا. ان 2 جملوں پہ روشنی ڈالیے گا سر. DGISPR statement is not correct, it's politicized and he should not have made this statement. اس میں اس نے پیپلز پارٹی کی بلوچستان کی حکومت کو ایکیوز کیا ہے, اور اس کو پیپلز پارٹی نے اس ایکوزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, اختر مینگل صاحب ہوں, ڈاکٹر مالک ہوں, دوسری جماعتیں ہوں, یک زبان ہیں, نیشنلسٹ جو ہیں وہ جماعتیں ہوں, وہ یک زبان ہیں. اور وہاں پہ جس قسم کی مداخلت کی جاتی ہے, جو الیکشن ریگنگ ہوتی ہے, الیکشن کے نتائج بدلے جاتے ہیں, بارڈر سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بالکل خوشائن نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی صرف 1 سال میں حکومت میں نہیں آئی ہے, PDM-2 میں, اور اس سے پہلے 40 سال سے حکومت میں ہے. اور آج بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شہید بی بی نے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کی, کوڈالیزا رائس کی کتاب میں ہے. اور لابیز یہ واحد پارٹی ہے جس نے مارک ایلن سیگل کو پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے دیے. وہ ایک یہودی لابیسٹ تھا جو کہ واشنگٹن بیسڈ تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ عامر صاحب نے یہ کہی کہ کیا ریاست کے تابع جس ریاست کی یہ بی ٹیم آج کل بنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی, سیاست آئین کے تحت ہوتی ہے سر, سیاست قانون کے تحت ہوتی ہے, سیاست عوام کی مرضی سے ہوتی ہے, اداروں کی مرضی سے نہیں ہوتی. اداروں کی مرضی سے اقتدار ملتا ہے, عزت نہیں ملتی ہے, کیونکہ آج کل ان 2 پارٹیوں نے اقتدار لیا ہوا ہے اور جو ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اور خاص کر نون لیگ کی کوئی سیاست نہیں رہی ہے. ہر وقت جو ہے ایک چیز ڈھونڈتے رہنا, اپنی کارکردگی پہ پردے ڈالنا, اور اس کی آڑ میں دوسری جماعتوں کو اور ایک جو سیاسی اختلاف کو ہے دہشت گردی قرار دینا, یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک نیا روپ ہے جو کہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوا. انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. ناؤ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے کام کرے ہیں اور بی ٹیم بن کے بول رہے ہیں. انہوں نے خود کہا ان کی کوئی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں ہے. وہ کیا مجبوری ہے کہ آپ نے سارے آئینی عہدے بھی لیے, سارے آئینی عہدے لینے کے بعد آپ حکومت میں بھی ہیں, لیکن آپ اس کی ذمہ داری جو ہے لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. آج کل کا دور ڈسکشن کا دور ہے, آج کل کا دور فریڈم آف انفارمیشن کا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے آرٹیکل 19A کے تحت ہر سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جو قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت فیل ہوئی اور ان کے پاس کوئی فکر نہیں کتنے مسافر ہیں, اس میں خواتین کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں, شہداء کتنے ہیں, کتنے بچائے گئے فورسز کے لوگ کتنے تھے, پرائیویٹ لوگ کتنے تھے. ایک انتہائی ابسرڈ طریقے سے ہینڈل کیا گیا. ناؤ ایک آپریشن چیز ہوتی ہے, دوسرا اس کا انفارمیشن ونگ ہوتا ہے. جو انفارمیشن کا جو پارٹ ہوتا ہے دیٹ یہ جو آپ پرائیویٹ میڈیا مشرف صاحب نے آپ سب کو دیا, اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کارگل وار تھی. جب انڈیا میں ہمارا ایک ٹی وی تھا اور انڈین بہت سارے پرائیویٹ چینلز تھے, تو کارگل وار کے بعد یہ جو ہے چینلز کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ پھر مزید جو ہے پاکستان کی
सिचुएशन को इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो मजीद उजागर किया जाए। जो इस तरह की जो एक बैठ के अगर हम समझें कि हमने पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान के महबे वतन लोग हैं, हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहते तला कि वो हमारी महबल वतनी पे, आमिर की हबल वतनी पे या कुरैशी साहब की हबल वतनी पे कोई सर्टिफिकेट दे। व्हाई डू वी नीड दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस? हमें बिल्कुल नहीं जरूरत है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के हमारे जो पुरखे भी इधर के थे, हमारी अगली नस्लें भी इधर ही होंगी, हमारी भी कब्रें इधर होंगी। हमें अपनी वतन से, अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत है उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, न वफाकी हुकूमत की, न सूबाई हुकूमतों की। मेरे साथ जो इस मुल्क ने मुझे इज्जत दी है, उस मेरे ख्याल में मैं अगर इंडिया में होता तो आज आम वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल होता है वही होता है। बिल्कुल ठीक। इश्यूज के ऊपर बात करनी है तो आपको रूट कॉज डिस्कस करने पड़ेंगे। बलोचिस्तान हो, केपी हो या पंजाब हो या सिंध हो, कश्मीर हो, जीपी हो, जहां जहां दहशतगर्दी होगी पाकिस्तान का मसला होगा। हमारी कोई पॉलिसी इस वक्त नहीं है। आप मुझे बताइए कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है क्या टेररिज्म को डील करने की? आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने 40 साल आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने जहाज लड़ा है, अफगानिस्तान के लोगों से पैसे लेके नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद किए हैं। क्या ये ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं है? उसके बाद 90s की दहाई में आप देख लें, तालिबान को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाली हुकूमत कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन क्यों करते हैं? उसकी वजह के पीछे से जो इनको आज कठपुतली हैं, हमेशा से वो पावरफुल रहे हैं, वही करते हैं। अब आप वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई होने वाली चीज, ये बॉर्डर की सेटलमेंट की आपने बात की, मुझे बताइए कि क्या एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आप कुछ सियासतदान कुछ कर सकते हैं? वहां पे जो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग हुई थी उसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज का क्या रवैया था पार्लियामेंटेरियंस के साथ? उस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस से जरा पूछे कि वहां पे किस किस्म का रवैया रखा गया था। हमें आज भी एक राया की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें शहरियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ये 1973 का आइन जिसको पीपल्स पार्टी ने बनाया और बिल्कुल क्रेडिट जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, उसमें जो बुनियादी शहरी हकूक हैं तला वो मुअत्तल हैं। और पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम को करके इस मुल्क में अदलिया का निज़ाम इंतजामिया के मातहत कर दिया। पार्लियामेंट पहले ही सबसर्विएंट है। इस वक्त पाकिस्तान में इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कोई इदारा नहीं बचा है। और ये जब इदारा जो अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते, मेरी बतौर सिटीजन प्रायोरिटी जो है नहीं है आमिर साहब के ऊपर, लेकिन मैं किसी तरह आमिर साहब से कम भी नहीं हूँ, तो मेरे और इनके हकूक बुनियादी तौर पे एक बराबरी की सतह के ऊपर है, कुरैशी साहब के और आपके भी। लेकिन अगर कोई डिस्क्रिमिनेट होता है और वो आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दहशतगर्दों की आवाज से मिलाना ये ज्यादती है। बलूचिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट है और एक नेशनलिस्ट है, इस पे आपको फर्क करना पड़ेगा। जो नेशनलिस्ट है उनके साथ बात करनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं जैसे BLA है, BRA है या डॉक्टर अली नजर वगैरह की जो जमातें हैं, उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। लेकिन तालिबान को एंगेज ना करना ये बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। आप देखिए कि पाकिस्तान के यूक्रेन के सफीर को अमेरिका में दाखिले की इजाजत नहीं मिली, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इस वक्त? और उसकी जिम्मेदार है मौजूदा हुकूमतें ही हों। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। पर बैरिस्टर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? बैरिस्टर साहब जल्दी से ऐड कर दीजिए। बैरिस्टर साहब की आवाज। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अब बात ये है कि उन्होंने इतने ज्यादा मौजूआत को छेड़ दिया, मुझे समझ नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं या उसे तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। हमने जितनी भी मैंने बात की, मैंने पीपल्स पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, उसका किरदार। मुझे फैसल साहब प्लीज देखिए, पीपल्स पार्टी वही है जो पीपल्स पार्टी थी। हमने दो रंगी नहीं, आपने एक तरफ मोहतरमा को खराजे अकीदत पेश किया, दूसरी तरफ कहा कि इनकी मुशर्रफ से डील हुई थी। हाँ, हमारी ये डील हुई थी कि हम जान देंगे पाकिस्तान में आके और आप लोग इक़्तिदार में आएंगे मुशर्रफ के साथ। फिर 10 साल लोग जो बैठे रहे और जो मजे लूटते रहे, हम तो आए थे जान देने के लिए ना। और बाकी जो मुशर्रफ के साथी हैं वो तनकीद करेंगे कि बीबी की डील हो गई थी। ये बड़ी हैरान कुन बात है। देखिए, पाकिस्तान की किताब है सर, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की डील हो गई है, नहरों के ऊपर 9 अरब रुपए ले लिए हैं। मुझे बात तो कर लेने दें। अब एक किताब के ऊपर क्या करे, यही तो यहाँ पे मुसीबत है। हर शख्स की किताब है और हर शख्स की किताब के हवाले के ऊपर मैं कहूंगा कि वो बात ठीक है, होती रहे। बहुत सी किताबें बेड़ा कर, और मैं किताबी कीड़ों को कोई इतना अच्छा भी नहीं समझता
کیونکہ ہر رائٹر کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ چلنے لگے اور اسی کو اتھارٹی مان لیں. میں اس چیز کو کبھی نہیں مانتا. گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں, تاریخ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے, وہ کسی کتاب کے حوالے میں نہیں ہوتی ہے. کیا نہروں کے معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیل کی ہے سر 9 ارب روپے کی؟ جی ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست میں جس پہ ڈیلیں ہوں. میں نے تو پہلے کہا کہ ڈیل کون ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں کہہ رہا تھا کہ ایک خط لکھو جنرل ضیاء کو اور معافی ہو جائے گی. اور آج جو بھٹو کو نقل کرنا چاہتے ہیں, کتنے خط لکھ چکے ہیں وہ ترلوں کے. تو بات یہ ہے کہ صاحب نے بھی خط لکھا تھا ہم میں سے نہیں ہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. آپ فیصل صاحب مجھے موقع دیں, آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی. یہ ہے بے صبری اور صبر. صبر کا مظاہرہ ویسے نعیم قریشی صاحب کر رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, نہ شکایت کر رہے ہیں. آپ کے فیصل صاحب نمبر بن جائیں گے. آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. الاؤ می میں نعیم قریشی صاحب کو بھی شامل کروں, چودھری صاحب اینڈ بیرسٹر صاحب پلیز. جی پلیز. ان کے لیے ہے, لیکن دیکھیے ایشوز کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک. پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کی. آج بھی جماعتوں کو, اگر آپ اداروں کو برا سمجھتے ہیں نا, تو سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھے, کم از کم دہشت گردی کے ایشو پہ اکٹھی بیٹھے. بلوچستان اے پی سی ہونی چاہیے, اے پی سی ہونی چاہیے. علیحدہ کیا اور جو دہشت گرد ہے انہیں علیحدہ کیا. ہم جانتے ہیں کہ وہ آج ڈاکٹر مالک کی بات کر رہے ہیں اور اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں, مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہم ہی نے انہیں اکٹھا کیا ہوا تھا جب ان کی یہ نقلیں اتارتے تھے اور انہیں غدار کہتے تھے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. نعیم قریشی صاحب, کینالز کے معاملے کے اوپر عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا کہ بلاول بھٹو صاحب نے 9 ارب روپے لے کے ڈیل کر لیا ہے. آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی کہ یہ دریائے سندھ سے 6 نئی کینالز نہیں نکالی جائیں گی. آپ کی نظر میں یہ پانی کے معاملے کے اوپر ملک میں جو ہو رہا ہے, which direction are we going in, sir? بہت شکریہ جناب. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے جو پانی کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا پرانا معاملہ ہے. اور سندھ کے کسان, ہاری اور زمیندار جو ہے وہ پانی کی وجہ سے آج کل بہت عدم تحفظ کا شکار ہیں. روایتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سندھ کی نمائندگی حاصل رہی ہے اور پیپلز پارٹی ہی سب سے زیادہ ووکل بھی رہی ہے اور ایک حد تک لڑائی لڑتی بھی رہی ہے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی رہی تھی. لیکن آج صورتحال بدل گئی ہے پیپلز پارٹی کی بھی. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ پس منظر بتا دوں کہ یہ پانی کا مسئلہ سندھ کا انگریزوں کے زمانے سے بہت پہلے ہے. 1859 سے جو ہے یہ مسئلہ ہے سندھ میں پانی کی کمی کا, اور سندھ کو ہمیشہ شکایات رہی ہیں. 1935 میں پہلا کمیشن بنا تھا اور سائمن کمیشن جو ہے وہ بنا تھا. پھر 1941 میں ایک کمیشن بنا. پھر پاکستان بننے کے بعد 1968 میں جو ہے وہ ایک کمیشن بنا. پھر 1970 میں بنا, پھر 81 میں بنا, پھر 83 میں بنا. بڑے کمیشن بنتے رہے لیکن یہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 9 ارب کا معاملہ ہے, چاہے یہ کنال سے نتھی نہ ہو, لیکن یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 9 ارب جو ہے وہ ایک پارلیمنٹرین کو کہتا ہے کہ جی ہم نے ان کی صبابدید پہ چھوڑ دیا, یہ جسے چاہے پاکستان کے عوام کا پیسہ بانٹیں. اور پھر یقین دلاتے ہیں انہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپے ترقیات کے نام پہ, ترقیاتی منصوبے کے نام پہ دیں گے. یہ کس قدر شرمناک بات ہے. اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہم کوئی شکایت بھی نہ کریں, ہم ڈیل کی بات بھی نہ کریں, یہ بھی نہ کہیں کہ آپ نے ڈیل کی ہے. یہ سارے معاملات ڈیلز کا نتیجہ ہی تو ہوتے ہیں. خود انہوں نے کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی ہم نہر کو معاملہ بند کمرے میں طے کر لیں گے. بند کمروں میں تو واقعی وہ پہلے طے ہو چکا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کم از کم کینالز کے معاملے پہ, پانی کے معاملے پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, انہوں نے نہیں کرنا. اور یہ کینالز بنیں گی, ضرور بنیں گی, آپ دیکھیے گا. یہ کینالز بنیں گی, ضرور بنیں گی. میں وقت کم بچا ہے, میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب آپ بھی اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا 30-40 سیکنڈز بات کریں سر پلیز. اس میں تلا 1991 کا عرصہ ایکارڈ ہے جس کے تحت جو ہے تمام صوبے جو ہے ان کا جو ریسپیکٹو شیئر ہے وہ ہوتا ہے, اور اس میں ریزروائرز بنانے کی جو ہے وہ بات ہے. ہر صوبہ اپنے ریسپیکٹو شیئر میں سے پانی کی یوٹیلائزیشن کر سکتا ہے. لیکن یہ جو کینال کا مسئلہ ہے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آنا چاہیے, بیکاز یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے. جس طرح سے کالا باغ کا مسئلہ جو ہے پولیٹیسائز ہو چکا تھا, اور لیکن پاکستان میں نئے ریزروائرز کی ضرورت ہے
वाटर स्कार्सिटी एक सीरियस इशू है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रख के इसका फैसला होना चाहिए। बंद कमरों में दो पार्टियों के बीच में ये फैसला किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। सिंध की अपनी पीएम नवाज के जो अपने लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पीपल्स पार्टी के जो मैं जानता हूं जो सिंध से हमारे दोस्त हैं, दे आर एक्सट्रीमली वरीड अबाउट इट, और इसके ऊपर जो है आपको हुकूमत को एक कंसेंसस बनाने के बाद ही कैनाल का मामला छेड़ना पड़ेगा, वरना ये दो सूबों के और वफाक के दरमियान, सिंध और पंजाब और वफाक के दरमियान एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसको उसी संजीदगी से पहले सीरियस इशू जो है बलूचिस्तान वफाक के दरमियान, सीरियस इशू KPK वफाक के दरमियान, अब सिंध भी। बैरिस्टर आमिर हसन, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। जी देखिए, जो फैसल साहब ने कहा, हम बड़ी देर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इशू आना चाहिए। आईनी इदारे मौजूद हैं, फिर सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर भी इन बातों को बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब इसके बावजूद अगर कोई तासुब का मुजाहरा करता है तो वो क्या ज़हनियत है, उसी को फसादी ज़हनियत कहते हैं। और अगर किसी को किसी की नीयतों का भी पता है और वो नीयतों के ऊपर भी कमेंट कर रहा है तो करने दें। सिंध के अवाम किसके साथ है, किसके साथ होंगे, हमें ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, हम सिंध के मसाइल को भी जानते हैं और उसको हल करना चाहते हैं, पंजाब के मसाइल को भी समझते हैं, बलूचिस्तान के भी समझते हैं। हम एक वफाकी जमात हैं और हमने कभी वफाक के खिलाफ कोई बात नहीं की। कोई एक शख्स उठ के हमारी नीयतों पे शक करने लगे तो उसके दिमागी हालत और कैफियत पे ही इन्ना लिल्लाह पढ़ा जा सकता है। हम एक सियासी जमात है, हम एक फर्द नहीं है, और एक फर्द इल्जामात लगा सकता है। हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। मैंने फिर कहा कि ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा, मुश्तरका मुफादात काउंसिल इसीलिए है, वहाँ पे जब आएगा ये बात आगे बढ़े। थैंक यू बैरिस्टर आमिर हसन साहब, फैसल चौधरी साहब, नईम कुरैशी साहब, बेहद मशकूर तीनों मेहमानों का वक्त के लिए। आखिर में यही कहूँगा, या अल्लाह वही करना जिस मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो। मेरे साथ कहिए आमीन। अपना ख्याल रखिए। I'll see you on Monday. अल्लाह हाफ़िज़।